اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں چودھری افضال دراوڑ ویلفیئر آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے آپ کے لیے کتاب پیش کر رہے ہیں جامعہ تصور حیات، خدا کی رضا اور مخلوق کی فلاح۔ اس کتاب کا مصنف سوشل اور پولیٹیکل اسکالر چودھری محمد ارشد سونی پتی۔ یہ کتاب ہماری رہنمائی کرتی ہے موجودہ دور میں اسلامی تعلیمات پر عمل کر کے ہم کیسے زندگی گزار سکتے ہیں اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں مخلوق کی فلاح میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ قرآن و سنت اور حدیث کی روشنی میں اپنے سماجی، معاشی، معاشرتی مسائل کو کیسے حل کر سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی قسط۔ رب تعالیٰ انسانوں میں بھی اپنی صفات کو ہی پسند کرتا ہے جو خود میں موجود ہیں، مثلاً عیبوں سے پاک، من کی سچائی، عدل و انصاف، انسانوں اور رب کریم کی ساری مخلوق کی ترقی چاہنا۔ مزید کہا، اللہ اپنی صفات کا ہمارے دلوں میں گمان پیدا کرنا اور مضبوط کرنا چاہتا ہے، اور دوسرا مقصد ربوبیت والی صفات یعنی کہ خیر خواہی والی صفات انسانوں میں بھی منتقل کرنا چاہتا ہے۔ رب تعالیٰ کئی دہائیاں گناہ کرنے کے باوجود گناہ چھوڑ دینے یعنی کہ توبہ کرنے والے کے سابقہ گناہ معاف کر دیتا ہے اور آئندہ کرنے والی زندگی کے اعمال پر سزا و جزا کا تعین کرتا ہے، اور انسانوں میں بھی ربوبیت والی یہی خصوصیت چاہتا ہے کہ انسان بھی ایسا ہی کریں کہ غلط طرز عمل کو چھوڑنے پر پرانے گناہوں کو معاف کر کے اخلاقیات کی نئے انداز میں تعمیر و ترقی کا موقع دیں، یعنی گناہ چھوڑ دینے پر پرانے گناہوں کا مواخذہ یعنی کہ حساب کتاب نہ کیا جائے۔ تو جو اگلی کوٹیشن ہے اس میں ہے، رب العالمین کی تعریف کا تقاضا ہے کہ ربوبیت والی خصوصیت پر مبنی نظام قائم کیا جائے۔ الحمد شریف کی پہلی آیت کے تحت پوری سورت اور سورت الحمد شریف کے مقصد کے تحت پورے قرآن کا نزول ہوا، تو گویا پورا قرآن ربوبیت والی صفات کے تحت نظام قائم کرنے والے نظریات کا ہی ترجمان ہے۔ مزید لکھا ہے، خود پرستی اور نفس پرستی در حقیقت بت پرستی ہے۔ اس کو ترک کرنے کے بعد ہی خدا پرستی کی منزل شروع ہوتی ہے، کیونکہ بت پرستی کے پیچھے جو نظریہ کار فرما ہے اس کے نتیجے میں معاشرہ مجموعی طور پر منتشر ہو کر رب ذوالجلال کی بڑی طاقت پر بھروسہ کھو بیٹھتا ہے، جس سے اجتماعی کردار ادا کرنے کا جذبہ اور حوصلہ ماند پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح انفرادی سوچ کا اجتماعی سوچ پر غالب آ جانا، جیسے جا پرستی یا تکبر کہا جاتا ہے، یعنی کہ جسے جا پرستی یا تکبر کہا جاتا ہے، یعنی جس طرح کامیابی کے یقین کے ساتھ بت پرستی کا تصور ہے، اسی طرح اپنی مخصوص سوچ اور سمجھ کو حرف آخر اور کامیابی تصور کر لینا بھی بت پرستی کے مترادف ہے۔ جس طرح بت کے خود ساختہ بے بس اور بے جان ہونے کی وجہ سے مایوسی پیدا ہوتی ہے، اسی طرح تکبر بھی اجتماعیت سے کاٹ کر اکیلا کر دینے کی وجہ سے مایوس کر دے گا۔ مزید کہا، رب ہونے کی حیثیت سے رب تعالیٰ کی خیر خواہی بے مثال ہے کہ ناراض صرف ان افعال اور اعمال اور لغو باتوں سے ہی ہوتا ہے جو صرف ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، کیونکہ کسی بات یا عمل کا
اللہ کو نقصان پہنچ بھی نہیں سکتا، اور اس کا مضرات یعنی کہ تکلیف دہ اشیاء سے متاثر ہونا ممکن بھی نہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو کسی قسم کی نقصان یا کسی قسم کی جو مضرات والی اشیاء ہیں ان سے اللہ تعالیٰ وہ متاثر نہیں ہوتا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو فرق پڑتا ہے کسی چیز سے۔ مزید لکھتے ہیں، اندیکھے اللہ پر تو بھروسہ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو بن مانگے سب کچھ دیتا ہے اور نبھا سکنے کی 100% طاقت بھی رکھتا ہے۔ اس ذات باری کے علاوہ بھروسہ وقت، طاقت اور نبھاؤ کا متقاضی ہے۔ طاقتور ترین انسانوں اور ہستیوں کے بھی دنیا سے چلے جانے سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا میں کچھ بھی طاقتور نہیں کہ وہ اپنی زندگیوں کو بھی نہ بچا سکے، مگر ایسی طاقتور ذات یعنی کہ رب تعالیٰ ضرور ہے، جو سب کچھ کرتی یعنی زلزلے طوفان لاتی اور ٹالتی ہے۔ مزید لکھتے ہیں، آپ پریشان نہ ہوا کریں، کیونکہ آپ کے بارے میں سوچنے والی ایک ایسی ذات عالی ہے جو آپ کی سوچ سے کہیں بڑھ کر آپ ہی کے بارے میں سوچتی ہے۔ آپ اپنے لیے سوچتے ضرور ہو، مگر آپ کی حالت کی تبدیلی اور بدلتے ہوئے دور کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق حل پر مکمل دسترس نہیں، کیونکہ آپ کے اختیارات کا دائرہ محدود ہے، اور وہ بڑی ذات خالق کائنات ہے جو با اختیار ہونے کی وجہ سے سب مسائل حل کر سکتی ہے۔ لہذا ہر پریشانی کا بہتر حل ہے کہ اس با اختیار پر چھوڑ کر اپنے آپ کو مطمئن کر لیا جائے اور اطمینان ہی زندگی ہے۔ ذاتی مفادات یا کسی بھی عمل کے نتیجے پر ایمان بلا امتیاز تمام تر مذہبی اور لسانی تفرقات یعنی کہ فرقہ بندی سے نکال کر مختلف افراد یا انسانی گروہوں کو یکجا کر دیتے ہیں، اور نتائج پر ایمان ہی در حقیقت رب کریم پر ایمان ہے، کیونکہ محدود سطح تک عمل کرنا ہی انسان کے اختیار میں رکھا گیا ہے۔ اس لیے اختیارات محدود ہونے کی بنا پر نتائج بھی انسانوں کے اختیار میں محدود ہی رکھے ہیں۔ مجھے رب تعالیٰ سے گلہ کرنے کو دل چاہتا ہے، مگر فوراً عہد شکنی پر شرمندگی ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ میں نماز کی ہر رکعت میں اپنے رب سے عہد کرتا ہوں کہ تیری ہی عبادت یعنی کہ اطاعت کرتا ہوں، یعنی تیرا فرما بردار بن گیا، تو میری مدد کر، مگر فوراً عہد شکنی کرتا ہوں کہ حقیقت میں فرما بردار نہیں بنتا، ورنہ ابو جہل، فرعون، قارون والی خصلتوں والے مسلط نظام سے مطمئن نہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرز پر نظام ظلم کے خلاف جد و جہد کے لیے عمل کیوں نہیں طے کیا۔ مزید لکھتے ہیں، اے میرے مالک، بدگمانی کے اس شرک سے بچا کہ میرا یہ گمان بن جائے کہ تو مجھے عبادت کے بدلے میں دیتا ہے، جبکہ عبادت تو میں اس لیے کرتا ہوں کہ تو میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ اگلی کوٹیشن میں ہے، حصول جنت عبادت کے ساتھ مشروط نہیں، یعنی کہ جو آپ جنت کا حصول کے لیے جد و جہد کرتے ہیں یہ عبادت کے ساتھ یہ شرط نہیں ہے، رب کریم کی رضا کے ساتھ ہے، یعنی کہ رب کریم کی رضا ہوگی تو آپ کو جنت ملے گی۔ اس لیے جنت کے لیے تگ و دو کی بجائے رب کریم کی رضا کا طریقہ ڈھونڈو، اور وہ ہے مخلوق کی فلاح۔ تو مخلوق کی فلاح میں ہی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو
جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے گا، اور اس لیے مخلوق کا سوچنا ایک بہترین اور مکمل انسان ہونے کی دلیل ہے۔